نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں نے پہلے شب برات کے بارے میں بتایا تھا کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا کیسا ہے، روزے رکھنے کی کیا حقیقت ہے۔ تو آج جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ شب برات اور معافی نامے کی کیا حقیقت ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے نا، بعض لوگ شب برات سے پہلے ایک دوسرے کو یہ میسیج کرتے نظر آتے ہیں کہ آج تک میری طرف سے جانے انجانے میں کوئی غلطی یا گستاخی یا غیبت ہوئی ہو یا میری وجہ سے آپ کا دل دکھا ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شب برات سے پہلے دل سے معاف کر دیں۔ میں نے بھی آپ کو معاف کیا۔ یہ بہترین بات ہے کہ بندہ دوسرے مسلمان کے حق میں کوئی زیادتی یا کوتاہی کرے تو معافی مانگ لے اور دوسرے سے دل صاف کر دے۔ مگر کیا یہ معافی مانگنا اور دوسرے سے دل کو صاف کرنا صرف شب برات کے ساتھ خاص ہے؟ پورے سال تکلیف دے اور کوئی معافی کا سوال نہیں، کوئی دل کی صفائی نہیں؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ جبکہ ایک مومن اور مومنہ کی شان تو یہ ہے کہ اس کا دل ہر وقت دوسرے مسلمان سے صاف رہتا ہے، اور ایسے شخص کو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی انسان ہونے کی خوشخبری دی ہے، جس کا دل ہر کسی کے بارے میں صاف ہو، کوئی بھی بغض، کینہ اور حسد دوسرے کے بارے میں نہ رکھے۔ اس طرح ایک روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے۔ وہ بیمار تھے لیکن ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے اعمال میں سے 2 عمل پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ نمبر 1، میں کوئی فضول بات نہیں کرتا تھا۔ نمبر 2، میرا دل تمام مسلمانوں سے بالکل صاف تھا۔ لہٰذا ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ صرف ایک رات کے لیے دل کو صاف نہ کیا جائے، بلکہ اپنے دل کو ہر وقت صاف کیا جائے، بغض سے، کینے سے۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو شب برات کے ساتھ یہ حکم خاص نہیں ہے کہ صرف اسی دن معافی مانگیں۔ اب رہی یہ بات کہ شب برات میں کوئی خاص طریقہ ہے، کوئی خاص وظیفہ یا عبادت کا کوئی خاص طریقہ کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑا ہوا ہے کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھی جائے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ بہت ساری دعائیں پڑھنی چاہیے، استغفار بہت زیادہ کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے۔ تو کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، لیکن تلاوت، استغفار، تسبیحات یہ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شب برات میں قبرستان جانا کیسا ہے؟ اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ ہر سال شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ خواتین کے لیے فتنہ کے سبب تو قبرستان جانا مکمل طور پر منع ہے۔ حدیث پاک میں سختی سے منع کیا گیا ہے، خواہ وہ کسی بھی دن ہو۔ البتہ عام دنوں میں مرد حضرات کو اس شرط پر جانے کی اجازت ہے کہ وہ وہاں کسی غیر شرعی کام کا ارتکاب نہ کریں گے۔ اب شب برات میں اصل کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو مرد حضرات کا نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا، اس رات میں عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا، بالخصوص ان گناہوں سے جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے بقدر وسعت ذکر و اذکار، نوافل اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا۔ اگر آسانی سے ممکن ہو تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا، لیکن ضروری یا سنت نہ سمجھا جائے، البتہ ثواب کا عمل ہے۔ واضح رہے کہ یہ تمام اعمال شب برات کا لازمی حصہ نہیں، بلکہ ان کا ذکر محض اس لیے ہے کہ ان میں مشغولی کی وجہ سے اس رات کی منکرات و فضولیات سے بچا جا سکے۔ جزاک اللہ۔
تو جزاک اللہ خیر و احسن جزاک الدارین۔ اللہ اس کو قبول و معروف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کے دن گناہوں سے بچنے کی اور عام زندگی میں بھی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔